I am teacher of Pakistan Studies, Ms. Shahida. Introductions of your book of Pakistan Studies for class 9th and 10th. یہ کتاب آپ کے سامنے جو موجود ہے یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے. یہ اس سال آپ کو کلاس 10 میں پڑھنی ہے. یہاں میں 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں جو کہ اس کتاب کو پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی دے دوں کہ آپ نے اس کتاب کے 5 چیپٹر جو ہیں کلاس 8 میں 1 to 1 سے لگا کر 5 تک کے چیپٹر جو ہیں آپ نے کلاس 8 میں پڑھیں گے اور ان کا کام بھی آپ کے پاس پریویس رجسٹر میں موجود ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پریویس رجسٹر نہیں ہے یا آپ سے کہیں کام کی مسنگ ہو گئی ہے تو آئیے ہم اس کو ریوائز کے طور پر اس چیپٹر کو ہم دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا کہ آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان. آئیے اس چیپٹر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. دیکھیے آپ کا کتاب کا صفحہ نمبر 5 یا پیج نمبر 5 آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان میں میننگس آف آئیڈیولوجی پڑھیں گے. سورس آف اینڈ سگنیفیکینٹ آف آئیڈیولوجی پڑھیں گے. واٹ از آئیڈیولوجی یا واٹ از دا میننگس آف آئیڈیولوجی. آئیڈیولوجی ہے آئیڈیولوجی آپ کی تھنکنگ ہے, آپ کا پرپس ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کن مقاصد کے تحت سوچتے ہیں. آئیڈیولوجی آپ کی تھنکنگ یا آپ کے پرپس ہیں, یعنی کہ آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں چاہے وہ انڈیویجول سوچتے ہیں یا کلیکٹیو سوچتے ہیں, آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے, آپ کے کچھ مقاصد کے تحت ہوتی ہے. آئیڈیولوجی کو پلاننگ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے دماغ کے اندر کوئی بھی تھنکنگ یا کوئی بھی سوچ کو سوچتا ہے پہلے اور پھر اس کے بعد اپنی پلاننگ کرتا ہے, پھر اس کی کچھ اچیومنٹ ہوتی ہیں یا ٹارگیٹ ہوتے ہیں جنہیں وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. آئیڈیولوجی انڈیویجول بھی ہوتی ہے اور کلیکٹیو بھی ہوتی ہے, یعنی انفرادی طور پر بھی لوگ اپنے نظریے پر کاربن ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی اپنے نظریے کو اپلائی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو میننگس آف آئیڈیولوجی یہاں پر دی گئی, یہاں کہا جا رہا ہے کہ دا ورڈ آف آئیڈیولوجی از دا فرینچ, یعنی کہ آئیڈیولوجی کا لفظ جو ہمیں ملا ہے وہ فرانسیسی زبان سے ہمیں ملا ہے. اوریجنس یعنی اس کا منبع اور ماخذ کیا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ فرانسیسی لفظ سے ہی نکلا ہے. ہر آئیڈیا کا کوئی نہ کوئی منبع یا ماخذ ہوتا ہے یا اس کے کوئی نہ کوئی پرپس ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اس کی وجوہات ہوتی ہیں. اٹ از میڈ اپ ٹو کمپوننٹ, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بنا 2 اجزاء سے مل کر بنا ہے جسے ناملی آئیڈیا اور لوجی کہتے ہیں. آئیڈیولوجیکل از دا سسٹمک ورڈنگ آف دا کانسیپٹ اور اسپیشلی اباؤٹ دا لائف اور کلچر. ہر آئیڈیالوجی جو ہے ایک منظم نظام کے تحت عمل کرتی ہے یا کام کرتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انحصار آپ کے کلچر اور آپ کی لائف پر ہوتا ہے یا آپ کے وے آف لائف پر ہوتا ہے, اور اس کو پروڈیوس کرنے میں آپ کے گرے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ سے آتے ہیں یا آپ اپنے مائنڈ سے اس کو اختراع کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ جو ہے اس سے آپ الہامی طور پر آپ کے دماغوں میں آتا ہے, یعنی کہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ ایول ایز اے ریزلٹ آف دا ڈیوائن گائیڈنس, یعنی کہ الہامی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہے. کچھ ایسے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں کہ جن کو تمام لوگ فالو کرتے ہیں. آئیڈیولوجی از دا جنرلی یوز ان وائڈر دا پرسپیکٹیو بیکاز دا ہیومن بینگس, اور ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کی انفرادی اور منفرد سوچ ہوتی ہے, اس کے آئیڈیاز بھی منفرد ہوتے ہیں. یونیک آف دا وے آف دا تھنکنگ ہوتا ہے از دا کانسٹیٹیوٹ ایز اے سسٹمک آف ہیومن بینگ لائف. وہ اپنی زندگی میں مختلف قسم کے نظریات کو سوچتا ہے, پھر ان پر عمل کرتا ہے. لیکن جب اس پارٹس کو اس کو وہ اسیشن کرتا ہے یا تھیوریز پر آتا ہے یا آبجیکٹیو اس کے آتے ہیں یا اس کی ہیومن لائف میں اس کو اپلائی کرتا ہے, اگر اس کے وہ تمام چیزیں جو اس نے سوچی ہوتی ہیں اس کو سوسائٹی میں اگر اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے, انڈیویجولی بھی دیکھا جائے تو کامن بلیفز یعنی کہ سب کے مقاصد اس معاشرے کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. سب کے مقاصد جو ہیں کسٹم یعنی رول اور ریگولیشن ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اس کی ثقافت, اس کا کلچر اور مذہبی طور پر بھی سب ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں, اور اس طرح سے ایک نمایاں آئیڈیولوجی حاصل ہوتی ہے. اگر پاکستان کی آئیڈیولوجی کی ہم بات کریں تو 2 نیشن تھیوری جو تھی وہ پاکستان کی آئیڈیولوجی تھی, اور اسی آئیڈیولوجی کی بیسک جو تھی, جو بیسک ریزن تھے اس آئیڈیولوجی کے, اس میں اگر ہم دیکھیں تو لینگویج تھی, ریلیجن تھا, کلچر تھا, ٹریڈیشن تھا اور وے آف لائف آف مسلم تھا. ان تمام چیزوں نے مل کر ہمیں ایک نئی نیشن کی شیوری عطا کی, یا ایک نیا کانسیپٹ عطا کیا, یا ایک ہمیں نئی آئیڈیولوجی عطا کی جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان حاصل کیا. جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک آئیڈیولوجی کی تو اسلامک آئیڈیولوجی ڈپینڈ کرتا ہے اسلامک سوسائٹی پر. اسلامک سوسائٹی is the unique as compared to the other societies in the much as it drives it the source of principle and the theories from the Holy Quran. جب ہم اسلامک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام منفرد اور ایک نمایاں سوسائٹی ہے, تمام معاشروں سے ایک منفرد معاشرہ ہے, اور اس کا جو ڈیپینڈ ہے یا اس کے جو سورسز ہیں وہ ہولی قرآن اور سنہ ہے. یعنی کہ اسلامی معاشرے کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ قرآن اور سنت پر رکھی جاتی ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام از دا یونیورسل دین. ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ کل کائنات کے لیے آیا. اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ وے آف لائف, اور اس میں ایک مکمل ضابطۂ
حیات ہمیں دیا گیا ہے. از دا ٹیچنگ پٹ ایز اے اینڈ ٹو دا جو ہے ڈسٹرکشنز آف دا کلرز اینڈ دا ریز اینڈ دا بائنڈ دا انڈیویژلی ان ٹو دا انٹرنل برادرہڈس. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلامک سوسائٹی کی جو بیس ہے وہ نہ تو نسل پر نہ تو کلر پر ہے نہ نسل پر ہے نہ ہی اس کے اندر کسی اور چیز کا تضاد ہے، بلکہ اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہیں یا بائنڈ کیے گئے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اسلامی بھائی چارے کے تحت سب ایک ہیں. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سوچ، تمام ایکشن اور تمام کسٹم جو ہیں اس کے، چاہے وہ انڈیویجول ہوں یا اکارڈنگ ٹو دا ود دا پرنسپل آف دا اسلام، کیونکہ اس کے تمام رول اور ریگولیشن جو ہیں وہ اسلام کے تحت عمل میں آتے ہیں، اور اسلام کے تمام رول اور ریگولیشن پہ جو قرآن و سنہ کے حوالے سے ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے لازمی عمل ہے. اس لیے کہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے، دا فاؤنڈیشن آف دا اسلامک سوسائٹی واز لیڈ ڈاؤن بائی دا اور ہولی پروفٹ. اور اس کی بنیاد جو رکھی، اسلامی معاشرے کی بنیاد جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہ رکھی، مدینہ منورہ میں رکھی، تو اس کے یہی جو کریکٹرائز تھے وہ یہی تھے کہ یہاں پر ریسپیکٹ، یعنی کہ سب کو عزت دی جائے، تمام انسانوں کو ریسپیکٹ دی جائے، ٹالرنس برداشت کا مادہ ہو، جسٹس اس سوسائٹی میں آپ کا انصاف ہو، ایکولیٹی مساوات ہو، اور پیسفل کو ایکسٹینشنس ہوں، یعنی کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے، مجموعے کی شکل میں برداشت کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو. تو اس بعد ہمارا اگلا ٹاپک جو شروع ہوتا ہے وہ اسلامک سوسائٹی سے ہی ریلیٹیو ہے، اور اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے، یعنی فنڈامنٹل سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے، جس پہ پروموشن آئیڈیالوجی آف دا ڈیپینڈ کرتی ہے، ایکسٹینڈ کرتی ہے آف دا پیپلس آف دا ڈیووشن کے، اس میں کس طرح سے پیپل ڈیووشنس ہوتے ہیں، اس طرح سے ڈیڈیکیشن ہے اینڈ ادرس ہے ٹو دا اسلامک آئیڈیالوجی ہیز انفلوئنس ٹو دا مائنڈ آف دا انڈیویجول اور ہیونگ دا دیئر از دا فریم فیتھ ان دا انٹرنل پرنسپل آف اسلام. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسلامک سوسائٹی کو پروموشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی کو گائیڈنس کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم کتنے اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی قوم نیشن کے ساتھ پرخلوص ہیں، کتنے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیووٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنا اعتدال پسند رویہ اپنے معاشرے میں اور اپنی آئیڈیالوجی پر اثر انداز ہوتا ہے. جب یہ تمام چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں تو ہمارا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. دیئر آر سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی دا ہولی قرآن اینڈ دا سنہ. اگر دیکھا جائے تو اسلامک آئیڈیالوجی کے فنڈامنٹل جو بنیادی سورسز ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا سنہ ہے، جس کی ڈیٹیلس آپ کو نیچے دی گئی ہے، دا ہولی قرآن، سنہ اینڈ دا ٹریڈیشن اینڈ دا کلچر ویلیوز. ٹھیک ہے، اینڈ آف دا لیکچر اینڈ اسٹوڈنٹس، آپ کو کام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کرنے کے لیے. ابھی آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے. اس کام کو آپ تحریری طور پہ کیجیے. اگر آپ کے پاس پہلے سے کام موجود ہے تو آپ اس کو ریویژن کے طور پر چیک کیجیے.